گزشتہ چند برسوں میں ایک صوبے میں دعوت کے میدان میں ایک عجیب کیفیت جنم لیتی نظر آ رہی ہے۔ امت کو جوڑنے اور سنت نبوی کے اس عظیم مشن میں وہ سادگی، وہ جھکاؤ اور وہ مرکزیت جو ہمیشہ اس کام کی روح رہی، رفتہ رفتہ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ قابل افسوس امر یہ ہے کہ اس صوبوں کے کچھ ذمہ داران گویا مرکز نظام الدین کو ہی کام سکھانے پر تلے بیٹھے ہیں۔ حضرت جی کا نام لے کر نئی نئی ترتیب اور تجربات چلانا اور اپنے اپنے اصول کھڑنا گویا ایک رواج بنتا جا رہا ہے، اور کچھ نے نسبت دعوت کو ذریعہ عزت بھی بنایا ہوا ہے، اور کچھ نے کاروبار کو دینی نسبت کے پردے میں سوار لیا۔ جس مشن میں اخلاص بنیاد اور فنا فی اللہ و فنا فی دعوت معیار تھا، وہاں اب کچھ چہروں پر خود کے تجربات کی چمک اور اپنی اپنی الگ صوبے کی الگ سلطنتیں بسانے کا شوق نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ بات صرف یہاں تک نہیں رہی، بلکہ عجیب و غریب طریقے ایجاد کر کے انہیں تبلیغی لباس پہنا دیا گیا۔ 48 دن کی جماعت، 82 دن کی جماعت، زون کا نفاذ اور ایسے کئی خود ساختہ فارمولے جو نہ مرکز نظام الدین کے ہیں نہ ہی اکابرین کے۔ یہ سب کچھ کر کے پھر بھی حضرت جی اور مرکز نظام الدین کا حوالہ دینا، یہ کیسا انصاف، کیسی نسبت؟ حالیہ موقع پر جبکہ دیگر صوبے والوں سمیت تمام صوبوں کی نمائندہ حاضری میں بڑوں کے سامنے سالانہ عمومی اجتماعات کی تاریخ والی پرچی جمع ہوئی، وہاں ایک دو صوبوں کے ذمہ داروں کا پرچی نہ جمع کرنا بہت کچھ کہہ گیا۔ اس کی وجہ یہی بتلائی جاتی ہے کہ وہ اپنے سسٹم پر چل رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے زون بنا دینے کی وجہ سے جماعتیں بننا بند ہو گئی۔ ایک ہی مہینے میں 3 4 جوڑ، یعنی کبھی زون کا جوڑ، کبھی خصوصی جوڑ، کبھی وہاں جوڑ، کبھی دیہات میں جوڑ، کبھی 7 دنوں کی سفر کی جماعت، اس سب سے ماہانہ جوڑ متاثر ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خروج کم ہونے لگا، جماعتیں بننی رک گئیں یا مخلوط جماعتیں بننے لگی۔ زون سے افراد مجتمع کر کے بڑی مشکل سے ایک جماعت بننے لگی، اور مستقل جوڑ ہونے سے عملہ بھی تھک کر بیٹھ گیا۔ بار بار ذاتی مال کے تقاضوں سے ساتھی بیزار ہو گئے، اور کچھ مخلص کارکنان نے غم کے ساتھ اس راستے سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ان صوبے والوں کو مرکز نظام الدین کا دستور تک معلوم نہیں۔ جنہوں نے مرکز کے دستور اور ہدایت پر عمل کیا وہ آج ترقی کر رہے ہیں۔ بے شک یہ حقیقت ہے کہ جہاں مرکز اور بڑوں کی بات نہیں لی گئی، خود کے تجربات کرتے رہے، وہاں کام کی سطح گھٹتی چلی گئی۔ اخلاص کے بجائے انا، مرکزیت کے بجائے ذاتی مفاد، اور مشورے کے تابع ہونے کے بجائے ذاتی حکم چلنے لگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جائزہ لیں۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہاں اپنی فکر نہیں، امت کی فکر مطلوب ہے۔ برائے مہربانی نئے تجربات میں اللہ کی تائید بالکل نہیں ہے۔ ساتھیوں کو نظام الدین کی باتوں کے مذاکرے سے روشناس کرائیں۔ جو نظام اللہ نے اپنے بزرگوں کے ذریعے جاری فرمایا تھا، اس کے ساتھ خیرخواہی ہی دراصل دین کی خیرخواہی ہے۔ وقت اب بھی ہے کہ ہم انا کے جھنڈے نہ گاڑیں، بلکہ اکابر مرکز اور ایک امیر کے حکم اور نقش قدم پر لوٹائیں، ورنہ تاریخ کے صفحات ہمیشہ گواہ رہتے ہیں کہ جب بھی جو چھانٹ دیا گیا وہ لازمی بکھر گیا، 12 کے بھاؤ میں بھی نہیں لگ سکا۔ ساری قربانی اخلاص فکروں کا ثواب ایک جھٹکے میں وہ بھی اسی دنیا میں ملیا میٹ ہو گیا۔ اللہ ہمیں اخلاص، وحدت اور مرکزیت کی تابعداری والی خیر پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالی خیرن۔